نور خان بیس کے اوپر جو میٹنگ ہوئی اور جو ڈیلیگیشن لیول کی بات میں اور ریسٹرکٹڈ، تو اس کے حوالے سے ہم نے آفیشیل ہے پریسر دے دیا تھا، اور الحمدللہ آئی تھنک اٹ وینٹ ویری ویل۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کی ماضی کی جو وزٹس ہیں اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 20-25 میں آفیشیل وزٹ کے اوپر، کیونکہ ساتھ ان کی پرائیویٹ وزٹ بھی ہے، اور وہ یہاں سے رحیم یار خان گئے ہنٹنگ کے لیے، تو میٹنگ ویری کارڈیل، بہت ایز یوزول۔ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے کے کافی پاکستان کے ساتھ کوآپریٹو ایکشنز ہیں ماضی میں بھی، اور وہ ابھی چل بھی رہے ہیں، کیونکہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے، یا جو میں آپ کو دہرانا نہیں چاہتا، سال کا اینڈ ہے، جو 2017 میں جس اسپینڈنگ کے حوالے سے فارن ایکسچینج کی میری اس وقت اسٹیک ہولڈر سے کچھ ناراضگی ہوئی تھی، وہ دیٹ پروف کہ آئی واز رائٹ، کہ اگر وہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا تو پاکستان یہ بیگنگ بال لے کے $12 بلین نہ لیتا، جو کہ ہماری مجبوری بنی کہ اس کے بغیر ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہو رہا تھا، اور آئی ایم ایف واز ناٹ ولنگ ٹو کم آن بورڈ۔ تو شکر ہے، تو اس میں یو اے بھی شامل ہے۔ میں ریکگنائز کروں کہ سعودی عربیہ نے سپورٹ کیا اس پورے عرصے میں، 4 بلین چائنا نے کیا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈپازٹ، اور 3 بلین یو اے نے کیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ یو اے کے ساتھ ہم کرنٹلی انگیجڈ ہیں۔ ان کا 1 بلین جو پہلا تھا رول اوور چند ہفتے پہلے، اس پہ ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے۔ دے ول بی ایکوائرنگ سم شیئرس اینڈ دس لائبلٹی ول اینڈ۔ وہ فوجی فاؤنڈیشن گروپ کی شیئرز ہوں گے۔ ایکسٹینسو میٹنگز ہو چکی ہیں، جو کمیٹی ہے اس حوالے سے میرے چیئرمین شپ میں، اور فوجی فاؤنڈیشن جو ہے گروپ کو لیڈ لے رہا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ 31 مارچ تک یہ ٹرانزیکشن پائے تکمیل تک ہوگی، اور کچھ شیئر ڈس انویسٹ ہوں گے فوجی گروپ کے مختلف کمپنیز کے، اور وہ $1 بلین جو ہے وہ ہماری نو لانگر لائبلٹی ہوگی۔ دوسری بات جو ان سے کی ہماری کل کی میٹنگ میں، وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کو جو جنوری میں 2 بلین رول اوور یعنی ڈیو ہے ری پیمنٹ رول اوور کی، تو انہوں نے بالکل انسٹنٹلی ان کی بات پہ یعنی کنڈورس کیا کہ کوئی ہم بالکل کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی شاید ان کا اور ہمارا یہی سوچ ہوگی کہ اگر وہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا کہ ہماری لائبلٹی ختم ہو اور انویسٹمنٹ میں کنورٹ ہو جائے۔ تو یہ ایک میجر اس میں ٹیک تھی۔ اتصالات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور ڈائریکشن دی، چونکہ وہ ایک لسٹڈ کمپنی ہے جس کا پاکستان کے ساتھ یہ ٹرانزیکشن بڑی دیر سے پینڈنگ ہے، اور ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، ہمارا اپنا ویو پوائنٹ ہے، تو امید ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بڑی جلدی پروگریس ہوگی۔ بائی دی وے میں بھی آنے سے پہلے مجھے وہ اتصالات کی طرف سے کال آئی ہے کہ کل کے حوالے سے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے ان کو لیٹر ٹائم دیا ہے کہ میں آپ سے بات کروں گا۔ تو اسی طرح جو ہمارے جو انٹرنیشنل جو ہماری سٹینڈنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پرنسپل پرویکٹیو اینڈ رزلٹ اورینٹیڈ ڈپلومیسی کی وجہ سے اس میں بہت امپرومنٹ آئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ آپ سب نے بھی اس میں بہت ایز میڈیا بڑا رول ادا کیا ہے، اور ون بھی I'll walk you through کہ پورے سال میں کیا کیا ہوا ہے، تو آپ بھی اس کو پروجیکٹ کرتے رہے، اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت پذیرائی دی ہے عالم جو ہے دنیا کی کمیونٹی آف نیشنز میں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح اگر ہم چلتے رہیں گے، کیونکہ اب یہ یاد کریں کہ لاسٹ ایئر جب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اوتھ لی تھی، یا ایون پی ڈی ایم کے حوالے، تو پاکستان واز نون ٹو بی اے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ کنٹری۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف باہمی
معاملات پر گفتگو کی گئی. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارے خارجہ تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے. سب سے بڑی جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی وہ جو 4 دن کا کانفلکٹ تھا اس میں جو پاکستان کی پرفارمنس تھی آرم فورسز کی, اور اس میں ایک اسٹرانگ میسیج گیا دنیا کو کہ پاکستان, کیونکہ انڈیا کلیم کرتا تھا کہ اس کی ہیجمنی ہے, دے آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دس ریجن, اور یہ شاید کچھ بڑی پاورز نے یہ اس کو بائے بھی کر لیا ہوا تھا کہ شاید یہ ٹھیک ہے. وہ ٹیسٹ ہوا ہے میرے نزدیک یہ 4 دن کی وار میں 6 سے 10 مئی, اور ہم نے دیکھا, ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہماری کو صلح صفائی کروا دے. 6 مئی کو رات کو جب یہ شروع ہوا اور ارلی آور 7 مئی کو جب یہ ختم ہوا, آئی کال اٹ ایئر شو یا ایئر بیٹل, تو آپ نے دیکھا کہ 7 تو ان کے طیارے گرائے گئے, اور پھر انہوں نے اگلے 2 دن جو یعنی غلط بیانی کی بنیاد پر, اور آفیشیل پریسر ان کے فارن آفس نے ایشو کیا کہ جی ہمارے ملک میں 15 ملٹری انسٹالیشن پہ پاکستان نے حملہ کر دیا, اور اس کے بعد اس کے آڑ میں پاکستان میں میزائل مارنے شروع کر دیے مختلف جگہ پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا ڈرونز پاکستان کی طرف بھیجے جو کہ قریباً 36 گھنٹے میں 80 کی تعداد پہ پہنچ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کی کامیاب ٹیکنالوجی اور پاکستان کی آرم فورسز اور پاکستان کے اداروں نے اس کو بھی ناکام بنایا. 79 آؤٹ آف 80 ڈرون جو تھے اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا, اور ایک صرف یہ ڈرون تھا جس نے ہلکی سی ایک ملٹری انسٹالیشن پہ تھوڑی سی یعنی اس کو ڈیمیج کیا, اور کچھ وہاں زخمی ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور تھرو آؤٹ دوز 4 days, پہلے بھی پہلگام کے بعد بھی قریباً 23 اپریل سے, اور اس کے یہ ایکشن 6 مئی کے بعد بھی فارن آفس جو ہے وہ پرو ایکٹیولی انگیج رہا, کیونکہ 5 اگست 2019 کا جو معاملہ تھا وہ ہمیں یاد تھا کہ پلوامہ پہ پاکستان کو بلیم کیا گیا, بلیم کر کے ایک نیریٹو بنایا گیا, نیریٹو بنا کے پھر دنیا کے کیپٹلز کو یہ کنونس کیا گیا کہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے, اور اس ساری آڑ میں جب ایک بنا لیا ایک قسم کا ایٹماسفیئر, تو آنن فانن اپنے آئین میں تبدیلی کر دی 5 اگست 2019 کو, اور جموں اینڈ کشمیر ہڑپ کرنے کی اس کو اناؤنس کیا. تو اس کے ڈزنز آف اس کی ریزولوشنز ہیں, اس کی ایک ہسٹری ہے, اور انڈیا نے خود اس کو مانا ہوا تھا کہ یہ اس پہ پلیبسائڈ ہونا ہے اور اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو یہ اس دفعہ یہ ایک ان کی ایک